बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके पास वो क्या किस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 रुकनी बेंच की तौहीन की गई है, 5 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन की गई है इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान की जानिब से, और दूसरी जानिब जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, और वो साइफर मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी का जो मामला है उस पर जो अहम तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ के जो लाहौर से खामोशी से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की खिलाफ वर्जी है, चूँकि आज तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंटैक्ट है। अभी तो उस जजमेंट में और इलेक्शन का जो निज़ाम है, जो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 232 है, जिसमें ये मामला आया था कि आया कोई शख्स इस तरह की, अगर वो इलेक्शन एक्ट कहता है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है वो ये कंट्राडिक्शन हमें बताती है, ये कंट्राडिक्शन हमें ये चीज़ें बता रही हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 7 रुकनी बेंच बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बनाने का मकसद क्या था कि जी हर सूरत ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या इलेक्शन एक्ट का, ये जो आपस में एक तजाद आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपहेल्ड होगा या इलेक्शन एक्ट की जो दफ़ा है 232 वो अपहेल्ड होगी। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी काजी फाजिसा साहब जो जाते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का तोहफा दे के गए थे, जिसके बारे में खुद कहा गया इनकी जानिब से, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से, कि ये रिटर्निंग अफसरान इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हरासा करने में और वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। ये एक ऑफिशियल दस्तावेज़ आ गई। उनको तैनात करने वाले काजी फाजिसा, और अब जब वो वापस आएंगे छुट्टियों का जो पहला वर्किंग डे होगा 2 जनवरी, उस 2 जनवरी को 7 रुकनी बेंच बना दिया है जो इस नुक्ते के ऊपर समाअत करेगा कि आया डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट वाली चलेगी या जो सेक्शन 232 में जो इन्होंने तरमीम की है वो चलेगी। इस पर उनकी जानिब से एक बेंच बना दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब ये बेंच अभी बना है, अभी इस बेंच ने काम करना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन कहते हैं कि उनके जो कागजात नामजदगी हैं हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का वकील, जो सरकारी वकील है इलेक्शन कमीशन का, इमरान खान के तोशा खाना केस में और अपीलों में भी वही वकील है, जो उस केस में वकील है इलेक्शन कमीशन का, वही वकील नवाज शरीफ के लिए रिटर्निंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा है उसके पास जाके नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटिनी में शामिल होता है। अमजद परवेज़ उनके साथ NA 130 से मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के लिए बिलाल यासीन पहुंचे, और वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बिलाल यासीन कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नवाज शरीफ इस हल्के से कामयाब होंगे और हमारी स्क्रूटिनी का जो मरला है वो मुकम्मल हो गया है और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि कानून में दी गई तमाम शराइत पर नवाज शरीफ का केस पूरा उतरता है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कागजात की स्क्रूटिनी के लिए पोर्टल बना रखा है। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जो भी चीज़ें दरकार हैं नवाज शरीफ इस पर पूरा उतरते हैं। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि आपकी तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं और आपके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाते हैं। अब रिटर्निंग अफसर कौन है लाहौर का? वो DC है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ जो नोटिफिकेशन 3 MPO के नोटिफिकेशन जारी किए। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कहता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात है। अब उसमें रिव्यू भी हो चुका है। कोई भी अगर इलेक्शन एक्ट है उसकी आप माजी से इतलाक करेंगे तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका माजी से इतलाक के खिलाफ 10 रुकनी बेंच का फैसला है कि माजी से इतलाक नहीं होगा, तभी तो अपीलों में नवाज शरीफ वगैरह को फ़ायदा ना हुआ। अब ये फैसला है माजी का।
اب کیا ماضی کے فیصلے کو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ بھی دیتی ہے کہ ابھی تو یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ ماضی کا فیصلہ برقرار رکھنا ہے، آیا اس میں نواز شریف جیسوں کو بھی ماضی میں جن کے کیسز فائنلی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ریویو ہو چکا ہے، ان کو بھی ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا، آیا الیکشن ایکٹ کی یہ دفعہ برقرار رہنی ہے یا نہیں رہنی۔ اس مقصد کے لیے تو 7 رکنی بینچ بنا ہے جو 2 جنوری کو پہلی سماعت کرے گا۔ تو ابھی تو سپریم کورٹ کے فیصلے 7 رکنی بینچ کا فیصلہ آنے سے پہلے ریٹرننگ افسر نے تشریح کر دی، ریٹرننگ افسر نے آئین کی بھی تشریح کر دی، الیکشن ایکٹ کی بھی تشریح کر دی، اس نے اٹھا کے پھینک دیا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ، اور نواز شریف جو اس وقت تک نااہل ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑا ہوگا۔ وہیں پہ دوسری جانب جب سائفر مقدمہ تھا تو سائفر مقدمے میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے بارے میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو یہ کسی اور بھی مقدمے میں گرفتار ہیں، تو بتایا گیا نہیں جی یہ تو پتہ نہیں 122 کے کتنے دن ہو گئے ہیں، تو یہ تو اسی سائفر مقدمے میں ہے۔ تو عدالت نے کہا تھا کہ اس وقت چونکہ انتخابات کا وقت ہے، یہی سب سے بڑی گراؤنڈ ہے کہ انتخابات سر پہ ہیں، انتخابات کا وقت آ گیا اور سیاسی رہنما کو جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر مقدمے میں شاہ محمود قریشی کو جو ریلیف دیا اور عمران خان کو ریلیف دیا، اس پر باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں، ان کو موقع دیا جائے یہ انتخابات میں حصہ لیں۔ اس مقصد کے لیے تو سائفر مقدمے میں ضمانت دی گئی، اور ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا اس میں سردار طارق مسعود نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں حکم جاری کرتے ڈی سی وغیرہ کو کہ یہ 3 MPO کا سلسلہ بند کیا جائے۔ یہ طارق مسعود کے ریمارک سے 3 رکنی بینچ سائفر مقدمے میں جو کہہ رہا ہے کہ انتخابات لڑنے کے لیے ہی سب سے بڑی گراؤنڈ ہے، اس بنیاد پہ سائفر مقدمے میں ضمانت منظور ہوتی ہے۔ 3 رکنی بینچ ہی تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف 3 MPO جاری کرنے سے روکا۔ ادھر ان کی روبکار، اب روبکار کا یہ تماشا کہ پہلے ان کو اٹیسٹڈ کاپی نہ ملی جو قاضی فیضیسہ کے رجسٹرار نے اور برانچ نے دینی تھی، وہاں سے نہ ملی، پھر وہ ملی تو چھٹیاں ہو گئیں، 3 چھٹیاں آ گئیں، ہفتہ اتوار اور سوموار 3 چھٹیاں آ گئیں۔ کل جی جج صاحب کے پاس جاتے تھے سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے وہاں، تو وہاں جوڈیشل کمپلیکس بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ پوری جو پروسیس ہے یہ کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے۔ 9 بجے جب روبکار جاری ہوئی تو دن میں اسی دن جس دن روبکار جاری ہونی تھی اور ابو الحسنات ذوالقرنین نے سارے معاملے کو ڈیلے کر رہے تھے اور کبھی جوڈیشل کمپلیکس کبھی وہاں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اسی اثناء میں ڈی سی راولپنڈی نے 15 روز کے لیے نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے۔ اب 15 دنوں کے کیوں نظر بندی احکامات جاری ہوئے ہیں کہ 15 دنوں میں انہوں نے سائفر مقدمے کا ٹرائل کر دینا ہے۔ تو سائفر مقدمے کا ٹرائل 15 دنوں میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرام سے بیٹھی ہے، پہلے عامر فاروق تھے اور اب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جنہوں نے 28 دسمبر کی تاریخیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے اسٹے آرڈر بھی نہیں دیا، اور وہ نیچے جو ٹرائل ہے وہ تو کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ وہاں تو کافی گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، تمام گواہان کے بیانات 22 کے 22 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ تو انہوں نے 15 دن کے لیے نظر بندی اس وجہ سے کی ہے کہ شاہ محمود قریشی جیل میں رہے تاکہ جیل ٹرائل جلد از جلد کمپلیٹ ہو سکے۔ اور وہ سیدھا جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے احکامات کے خلاف ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کو رہا کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صحافی اور ہمارے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈی سی کی طاقت زیادہ ہے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ سے۔ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی؟ ایک نواز شریف کے کیس میں ریٹرننگ افسر نے توہین کی اور ابھی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور سپریم کورٹ نے اس معاملے پر 7 رکنی بینچ بنایا، اس سے پہلے ہی کاغذات نامزدگی منظور کر کے اگلا بیٹھ گیا۔ ابھی تو یہ کویسچن ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ بنا تھا۔ ادھر 3 رکنی بینچ کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ میں 3 MPO نہیں جاری کرنا، ادھر ضمانت میں سائفر مقدمے میں 3 رکنی بینچ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ انتخابات کے دوران سیاسی رہنماؤں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ 3 MPO کا نوٹیفکیشن جاری کر کے ادھر روبکار جاری ہوتی ہے اور ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے، جس کو باقاعدہ طور پر آج راولپنڈی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے
دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ میں صبح سویرے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق خاتون ہیں رہنما مسرت جمشید چیمہ، ان کی 5 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کی لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ مجھے مقدمات کی تفصیلات دی جائیں اور تب تک مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے، تو 5 دن کی حفاظتی ضمانت دی گئی ہے کہ آپ اپنے مقدمات میں جا کے عبوری ضمانتیں پیش کریں اور عبوری ضمانتیں کروائیں اور آپ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں۔ جبکہ دوسری جانب بھکر سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق MP عرفان اللہ خان نیازی، ان کی مقدمات اور انکوائریوں کی درخواست پر جسٹس شہرام سرور نے سماعت کی ہے۔ عدالت نے پولیس اور اینٹی کرپشن سے درخواست گزار کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خواجہ محسن نے مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ شہرام سرور نے سماعت کی۔ چیف سیکرٹری ہوم اور اینٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے خلاف کہا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر 2 مقدمات درج ہوئے، دونوں مقدمات میں عدالت نے انہیں عبوری ضمانت لے رکھی ہے۔ درخواست گزار عام جو الیکشن ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو عدالت نے تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی 29 دسمبر کے لیے۔ جسٹس شہرام سرور نے عرفان اللہ خان نیازی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں اور بکر سے سابق MPA ہیں، ان کی درخواست پر اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، چونکہ توشہ خانہ میں جو عمران خان کی نااہلی ہے اس جو فیصلہ معطل کروانے کے لیے عامر فاروق بینچ نے درخواست خارج کی تھی، اس سے متعلق جو درخواست ہے توشہ خانہ نااہلی معطل کروانے کی درخواست اور اپیل، وہ سپریم کورٹ میں کل دائر ہو چکی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے کل توہین عدالت کی درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا کہ ہمارے جو ROs DROs کے پاس پہلے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے دیے جا رہے تھے، اب ہمارے جو تجویز کنندہ تائید کنندہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس میں ملٹیپل پریئرز تھیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں، 8 استدعائیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان دونوں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تمام وکلا ٹیم اس وقت سپریم کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت میں موجود ہے۔ وہی 3 رکنی بینچ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ، یہ 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے مختلف مقدمات کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کو موقع ملتا ہے اور بینچ باقی مقدمات کی سماعت مکمل کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری جو عمران خان کی نااہلی کے خلاف اپیل ہے اس کو سنیں تاکہ انتخابات سر پہ ہیں اور عمران خان کو ریلیف مل سکے۔ دوسرا جو ہماری توہین عدالت ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور آپ کا جو 22 دسمبر کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کی جو درخواست ہے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیمیں پہنچ چکی ہیں، امید ہے کہ یہ آج سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔